اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 6 روزے مکمل ہوئے اور اب ہم 7ویں روزے کی جانب جا رہے ہیں۔ آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم یہ جان سکیں گے کہ روزہ توڑنے کی صورت میں یا ٹوٹ جانے کی صورت میں کب صرف قضا ہوگی اور کب قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ قضا کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ایک روزہ اور رکھنا ہے، مثلا رمضان میں آپ سے روزہ ٹوٹ گیا، اب رمضان کے بعد آپ نے کسی بھی ایک دن روزہ رکھنا ہے، بس وہ روزہ ایسے دن ہو کہ جس دن شریعت نے روزہ رکھنے سے منع نہ کیا ہو۔ اور کفارہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ ایک شریعت کی جانب سے سزا ہے۔ اور کفارے کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ممکن ہو تو ایک غلام آزاد کرنا، لیکن چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے جائیں، یعنی یہ بہت سخت سزا ہے۔ اور اگر کوئی تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے رکھے، اور اگر اس میں درمیان میں ایک روزہ بھی چاہے کسی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی عذر نہ ہو اگر چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ صرف خواتین کے لیے ایام حیض کی رعایت ہے کہ اگر درمیان میں وہ ایام آ جائیں تو پھر وہ ایام ختم ہونے کے بعد اس گنتی کو پوری کریں گی۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی ایک شخص اتنا صحت مند نہ ہو یا اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ ہو کسی صورت کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھ سکے، تو پھر اس کے بعد کفارے کی تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا، اور ایک دن کا ایک مسکین کا کھانا صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ تو اگر آج اس رمضان مبارک 2022 میں دیکھا جائے تو ایک صدقہ فطر کی جو کم از کم مقدار ہے گندم یا آٹے کے اعتبار سے وہ 170 روپے ہے۔ تو 60 دن سے اگر آپ اس کو ضرب دے دیں تو 10,200 روپے یہ ایک کفارے کی رقم بنتی ہے۔ تو یہ کفارے کی تفصیل ہے۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ کب صرف قضا ہوگی اور کب جو ہے وہ کفارہ ہوگا۔ دیکھیں، کفارہ ہونے کے لیے یہ تمام شرائط موجود ہونا ضروری ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ایک بھی شرط اگر اس میں مفقود ہے تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی کفارہ سخت سزا ہے تو سخت سزا صرف تب لاگو ہوگی جب یہ تمام شرائط پائی جائیں، جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی واجب روزہ ہے، آپ نے خود منت مانی تھی، یا رمضان کا قضا روزہ ہے، یا کوئی نفل روزہ ہے جیسے کہ عام طور پہ محرم میں یا شب برات پہ یا شب معراج کے دن رکھا جاتا ہے، یا پیر یا جمعرات کا روزہ ہے، یہ تمام روزے اگر کسی بھی وجہ سے اگر توڑ دیے گئے تو اس میں کبھی بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ ہمیشہ صرف ادائے رمضان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ رات میں نیت کی ہو۔ اس کا مطلب کہ اگر صبح میں نیت کی ہے اور دوحہ کبریٰ سے پہلے تو تب بھی جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا توڑنے کی صورت میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قصدن اور عمدن توڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی سے ٹوٹ گیا، جیسے کہ مثال دی تھی کہ وضو خانے میں کوئی شخص بیٹھا اور پیچھے سے دھکا لگا اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، اس میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی ہوگی، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ چوتھا یہ کہ کھانے پینے یا ازواجی تعلق سے روزہ توڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر منہ بھر قے آئی تو اس سے جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا، اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر قے اور اس میں جو ہم نے 3 شرائط کا ذکر کیا تھا اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، یا پھر کسی ازواجی تعلق کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنے اوپر اگر غسل کو واجب کر لیا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن البہرحال اس میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو، یعنی آپ نے جان بوجھ کر توڑا لیکن آپ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ شدید بیماری، شدید مرض، آپ ہلاکت میں پڑنے کا خوف تھا۔ اگر ایسا کوئی شرعی عذر تھا تو پھر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جنایت کامل ہو، یعنی جرم کامل ہو۔ آپ نے روزہ تو توڑا جان بوجھ کر، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، ادائے رمضان کا روزہ بھی تھا، لیکن آپ نے توڑا بہت ایک عجیب کراہت والے معاملے کے ساتھ، کوئی لذیذ چیز نہیں کھائی۔ اور اگر کھانے پینے کے حوالے سے دیکھا جائے تو مثلا آپ نے جو ہے وہ مٹی کھا لی، یا آپ نے کوئی بہت ہی بد ذائقہ چیز کھا لی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جرم کامل نہیں ہوا، تو اس لیے بھی کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ اور آخری شرط یہ کہ یہ جو روزہ آپ نے توڑا یہ کسی ظاہری حدیث سے مفہوم حاصل کرنے یا کسی معتبر مفتی کے فتوے پر نہ توڑا ہو۔ تو اگر اس وجہ سے آپ نے توڑ دیا کہ مثلا آپ نے کوئی حدیث پڑھی اور آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کسی معتبر مفتی صاحب نے آپ کو جو ہے فتویٰ دیا کہ آپ اگر ایسا کر سکتے ہیں
تو کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ نے اس فتوے پر عمل کر لیا اور بعد میں آپ کو علم ہوا کہ یہ اس میں کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے بھی کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام شرائط جب پائی جائیں گی تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ صرف جو ہے وہ قضا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔